میں نے سورہ کہف کو سمجھنے میں 2 سال لگا ہے۔ 120 تفاسیر کا مطالعہ کیا جن میں اردو اور عربی کے تفاسیر بھی شامل تھیں۔ اس کے علاوہ ایک فارسی تفسیر بھی تھی۔ ہم سورہ کہف کو غار والوں کا واقعہ سمجھتے ہیں، مگر اصل مدعا جو ہے اس کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی۔ اس سورت کا مقصد لب لباب یا سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں لوگوں کو 8 طرح کے حالات سے آزماتے ہیں: عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع، نقصان، خوشی اور غمی۔ ہر بندہ ہر وقت ان میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے۔ ان حالات کو اگر تقسیم کریں تو یہ 2 حال میں تقسیم ہو جائیں گے، یا تو اچھے حالات ہوں گے یا برے، یعنی یا تو بندہ عزت میں ہوگا یا ذلت میں، یا صحت ہوگی یا بیماری۔ تو اللہ تعالیٰ ان 2 حالوں میں آزماتے ہیں، بندہ اچھے حالات میں شکر کرتا ہے یا نہیں، اور برے حالات میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو یہ 2 پیپر بنے، ایک شکر کا پیپر اور دوسرا صبر کا پیپر۔ اب اگر بندے نے اچھے حالات میں شکر کیا تو اس نے پیپر کو پاس کیا، اگر ناشکری کی تو اس پیپر میں فیل ہو گیا، اور اگر صبر کے پیپر میں صبر کیا تو پاس ہوا، اور بے صبری کی تو فیل ہو گیا۔ یہ زندگی دارالامتحان ہے جہاں ہم نے 2 پیپر دینے ہیں، ایک پیپر صبر کا، دوسرا پیپر شکر کا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو بھی ان 2 پیپرز میں آزمایا۔ پہلا شکر کا تھا جو کہ جنت کی نعمتیں تھیں، دوسرا درخت کا پھل تھا جو کھانے سے منع کیا گیا تھا، یہ صبر کا پیپر تھا۔ سورہ کہف میں 5 واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہ قلب ہے اس سورت کا، جس کی آیتیں تھوڑی ہیں اس لیے پڑھنے والوں کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے 2 واقعات عوام الناس کے ہیں، جن میں سے ایک اصحاب کہف تھے، یہ عام نوجوان تھے اور انہوں نے صبر کا امتحان دیا اور اس پیپر میں پاس ہو کر مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا واقعہ 2 باغوں والے شخص کا تھا، یہ بھی عام شخص تھا جس کو مال و دولت دی گئی تھی، اس کا پیپر شکر کا تھا کہ تم نے نعمتوں پر شکر کرنا ہے، تو یہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ اور پھر 2 واقعات ہیں، خاص کر ایک موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان سے بھی صبر کا پیپر لیا گیا، اور سکندر ذوالقرنین کا شکر کا پیپر تھا اور انہوں نے غرور و تکبر نہیں کیا اور شکر کا پیپر پاس کیا۔ اسی طرح اللہ اولاد آدم سے بھی صبر اور شکر کے پیپر لیتے ہیں۔ کچھ مزید نکات یہ ہیں: اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آغاز میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا تذکرہ کیا اور اختتام ان کی بشریت پر کیا۔ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی بلندی ابدیت ہے، اس لیے انسان ذکر کرتا ہے تاکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ اب صرف محبت کا آ جانا مقصود نہیں ہے، جب محبت آ جائے تو پھر محب ہمیشہ محبوب کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور رضا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اگر اللہ اچھے حالات بھیجے تو شکر کرنا اور برے حالات میں صبر کرنا۔ جب بندے کو یہ مقام رضا حاصل ہو جائے تو پھر اس کو مقام ابدیت حاصل ہو جاتا ہے۔ عبد کا لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا۔ مفسرین کے نظر میں عبد وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آقا کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ بعض کے نزدیک عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کسی بات میں اختلاف نہیں کرتا، ہر حال میں راضی رہتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ چونکہ اس سورہ کو دجال سے حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں اس سے بچاتی ہے۔ پہلے دجال کے معنی کو سمجھیں کہ یہ دجل سے نکلا ہے۔ دجل فریب کو کہتے ہیں، اور جس طرح تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ اوپر سے کچھ ہوگا اور اندر سے کچھ، اسی طرح دجال بھی اندر سے کچھ اور ہوگا اور باہر سے کچھ اور۔ آج کے دور میں اسی طرح دجالی تہذیب ہے کہ اوپر سے تو خوشنما نظر آتی ہے مگر اندر سے کچھ اور ہے۔ آج کے دور میں ایمان اور مادیت کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ آپ اس دور میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں بھی کہف میں گھسنا ہوگا۔ جی ہاں، کہف میں آج کے زمانے میں جو کاف ہیں، اگر انسان ان میں داخل ہو جائے تو وہ دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ جو انسان قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنا دین بچا لیتا ہے، اور قرآن اس کے لیے کہف بن جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق جو بھی مکہ اور مدینہ میں داخل ہو جائے وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ جن میں داخل ہونے سے انسان اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے اور دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سورت کا ہر واقعہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم نے خود کو دجال سے بچانا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے سے یہ سبق ملا کہ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کہف میں پناہ لینی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان بچا لیں اور دجال سے محفوظ رہیں۔ صاحب جنتین کے قصے سے سبق ملا کہ اللہ نے جو مال دیا اس کو اپنی طرف منسوب نہ کیا جائے، جیسا کہ اس باغ والا نے کیا اور پکڑ میں آ گیا اور اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے سبق ملا کہ یہ دنیا ہمارے لیے دارالاقامت ہے، ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنا اصلی وطن سمجھ لینا اور ساری محنتیں اور ساری امیدیں دنیا پر لگا دینا بے وقوفی کی بات ہے۔ شیطان بدبخت نے ہمیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اصلی وطن سے نکالا تھا۔ اب یہاں بھی یہ ہمارا دشمن ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے تاکہ دوبارہ جنت میں جانے کے قابل نہ رہیں۔
اللہ تعالی ہمیں اس کی شر سے بچائے اور ہمیں ہمارے اصلی گھر جنت میں پہنچا دے۔